ہمیشہ سے پوچھتا رہا ہوں کہ ہم اور اہل سنت والجماعت قومی، ثقافتی، جغرافیائی اور مذہبی لحاظ سے ہندوستان تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان میں کیوں شیعہ سنی کے درمیان مذہبی لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، جبکہ ہم پاکستان میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ ایران عالم اسلام کے مظلوموں کی مددگار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ وہ بیشتر اوقات فلسطین کی بات کرتا رہتا ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ایران کشمیری مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان، روس اور چین کے جرائم اسرائیل سے زیادہ ہیں، ایران ان کی بات کیوں نہیں کر رہا۔ مجھے ایران اور ہندوستان کی گہری دوستی سے بہت چڑ ہوتی ہے۔ عجیب ہے کہ ہمارے ملک سے دشمنی اور ہمارے دشمن سے دوستی۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی آبادی کے 30% ہیں، یعنی ہماری آبادی 60 ملین ہے۔ تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی ہماری آبادی اتنی ہے تو پھر ہمارا کوئی اپنا مرجع کیوں نہیں ہے؟ کہ اس میں ہم اپنے مال کا خمس دیا کریں۔ ہمارے مال کا خمس قم اور نجف کے مرجع کے لیے کیوں ہے، حالانکہ وہ سب ایران سے ہیں۔ ایران میں خمینی انقلاب کی برآمدگی کے بعد مذہبی طبقے نے ایرانی عوام کا مذہب کے نام پر استحصال شروع کیا، جس کے نتیجے میں عوام کی زندگی سخت مشکلات سے دوچار ہوئی۔ ایرانی عوام کی زندگی اجیرن کرنے کے بعد ماہرین کونسل اور شورائے نگہبان کی اساس پر قائم ایران کی فرقہ وارانہ حکومت نے نام نہاد انقلاب کو دیگر اسلامی ممالک میں برآمد کرنے کی کوششیں شروع کیں، جس کے لیے انہوں نے اسلامی ممالک کی شیعہ عوام کا بے دریغ استعمال کیا، ان کو اپنے مفادات کی جنگ میں جھونک کر ان کی زندگیوں کو تباہ کیا۔ دیگر ممالک میں ایرانی انقلاب کو برآمد کرنے کے لیے ایران نے جن ذرائع کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ ان ممالک کی مقامی شیعہ آبادی تھی، جن کے سامنے خمینی انقلاب کی خوبصورت منظر کشی کی گئی اور جذبات کے سمندر میں بہہ کر ایرانی چال بازیوں کا شکار ہو گئے۔ دیگر اسلامی ممالک کے مقابلے میں پاکستان پڑوسی ملک ہونے کے ناطے ایرانی انقلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے نام پر لڑائی جھگڑے خمینی انقلاب کے ساتھ ہی کے شروع ہو گئے، پہلے کیوں نہیں تھے؟ خمینی انقلاب کے متصل پاکستان میں ایرانی ایما پر تحریک نفاذ فقہ جعفری پاکستان کے نام سے 1979 میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس نے ایرانی مفادات کے لیے پاکستان میں موجود ایرانی قونصل خانوں اور ایرانی سفارت خانے کے زیر سرپرستی زور و شور سے اپنا کام شروع کیا۔ یہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا تسلسل تھا، جو 1972 میں قم اور نجف میں ولایت فقیہ کے تحت ایک شیعہ اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کوشاں لابی کی سرپرستی میں بنائی گئی تھی۔ اپنی قیام کے بعد اس تنظیم نے دیگر کئی فرقہ وارانہ تنظیموں کو جنم دیا۔ خمینی انقلاب کے بعد اس انقلاب کو
پوری دنیا میں برپا کرنے کے لیے اور اپنے نظریہ ولایت فقیہ کو پروان چڑھانے کے لیے ایران نے دنیا بھر میں موجود تمام شیعہ کو اس آگ میں جھونک دیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے انقلاب کے صرف چند ماہ بعد پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیاد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اور پھر بہت جلد پاکستان میں ایران کے درجنوں قونصل خانوں کا قیام. 29 اگست 1983 کو اس تنظیم کے بانی قائد مفتی جعفر حسین کی وفات ہوئی اور فروری 1984 تک شیعہ عوام مرکزی قیادت کے فقدان کا شکار رہی. اس عرصے میں مختلف قسم کے ذاکر شخصی مفادات کے تناظر میں پاکستانی شیعہ کمیونٹی کی قیادت کرتے رہے. 1984 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ 2 حصوں میں بٹ گئی. صفدر حسین نجفی، مفتی عنایت علی شاہ اور حسین نجفی نے پارا چنار کے دیہی علاقے پیواڑ سے تعلق رکھنے والے جذباتی نوجوان عارف حسین الحسینی کو مفتی جعفر حسین کا جانشین نامزد کیا، جبکہ مشہور عزادار آغا سردار علی جان نے دینا میں کنونشن منعقد کر کے حامد علی شاہ موسوی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قائد نامزد کر دیا. یوں اقتدار کی رساکشی کے نتیجے میں قیادت کے مضبوط امیدوار کو راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حامد علی شاہ موسوی نے چیلنج کیا. کیا وجہ ہے خمینی انقلاب کے فوراً بعد معرض وجود میں آنے والی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اپنا وجود 4 سال بھی برقرار نہ رکھ سکی؟ کن مفادات کی خاطر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ قیادت کی رسہ کشی یا مالی مفادات یا پاکستان میں جمع ہونے والا اہل تشیع کا وہ پیسہ جس کی بندر بانٹ پاکستان ہی سے شروع ہو جاتی ہے؟ کن مفادات کی خاطر شیعہ قوم کو تقسیم کیا اور بعد میں جو گل کھلائے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. 10 فروری کو بکھر کے مقام پر ایران نواز پاکستانی ملا قصر زینب امام بارگاہ میں کرم ایجنسی کے علاقے پارا چنار سے تعلق رکھنے والے ایران نواز ملا عارف حسینی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا صدر بنا رہے تھے. عین اسی روز ضلع جہلم کی تحصیل دینا میں مشہور شیعہ ذاکر آغا سردار علی جان کی کال پر جمع ہونے والے دیگر شیعہ خواتین و حضرات مفتی جعفر حسین کی شورا کے رکن حامد علی شاہ موسوی کو قائد ملت جعفریہ چن رہے تھے. جب قیادت کے تعدد کی وجہ سے ایرانی مفادات کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد میں کمزوری آئی تو خمینی نے عارف حسین الحسینی کو تائیدی سند عطا کر دی، جس کی وجہ سے ایران سے آنے والا فنڈ عارف حسینی کے پاس آنے لگا اور ولایت فقیہ کے علم بردار شیعوں کا رجحان عارف حسینی کی جانب ہونے لگا. اسی رجحان کو دیکھتے ہوئے ساجد نقوی جو پہلے حامد علی شاہ موسوی کے حمایتی تھے وہ بھی عارف حسینی کے حمایتی بن گئے. یوں عارف حسینی کی قیادت میں 1988 تک ان کے شیعہ پیروکاروں نے ایرانی مفادات کے لیے بے جگری سے کام کیا اور پاکستانی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہے. اس تنظیم نے 1986 میں شیعہ امام بارگاہوں پر حملے کر کے حکومت اور اہل سنت مسلمانوں پر اس کا الزام لگایا تاکہ پاکستان کی شیعہ آبادی میں انتقام کے جذبے بھڑکیں، جس کو یہ تنظیم اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکے. چنانچہ اس تنظیم نے کچھ جذباتی نوجوانوں کو مذہب کے نام پر نفرتوں کے سمندر میں دھکیل ڈالا اور یوں اہل سنت مسلمانوں اور علماء کا قتل ایرانی امام پر پاکستان میں شروع ہوا. 23 مارچ 1987 کو لاہور میں ایک جلسے کے دوران تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ذیلی ونگ
امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ڈاکٹر علی نقوی اور محرم علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عالم اسلام کے جید عالم دین علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو تقریر کے دوران دھماکہ کر کے قتل کر دیا۔ 23 مارچ 1987 کو لاہور کے علاقے قلعہ لچمن سنگھ راوی روڈ پر امامیہ اسٹوڈنٹس کی دہشت گردانہ کارروائی میں مولانا محمد خان نجیب، مولانا عبدالخالق قدوسی اور مولانا حبیب الرحمن یزدانی نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا المناک واقعہ تھا جس میں چوٹی کے اہل سنت علماء شہید ہوئے، جو ایران نواز دہشت گردوں کی سفاکیت کو آشکار کرتا ہے۔ اس واقعے سے 2 سال پہلے 6 جولائی 1985 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بلوچستان کے صدر یعقوب توسلی کی قیادت میں کوئٹہ کی شاہراہوں پر پاسداران انقلاب کے کمانڈوز کی معیت میں اس تنظیم کے کارکنوں نے بلوچستان میں خمینی انقلاب کو برآمد کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے کئی دن تک کوئٹہ کے گلی کوچے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے رہے۔ اس واقعے میں 50 اہل سنت مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جس میں ایک بڑی تعداد سیکورٹی اہلکاروں کی تھی، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو زخمی کیا گیا اور کئی مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ اس واقعے کے بعد وزیر داخلہ اسلم خٹک نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اس واقعے میں ایران کی پاسداران انقلاب ملوث ہے۔ اہل سنت کے علماء کا قتل عام اور فرقہ واریت جیسی تمام دہشت گردی اسی تحریک کا ایک حصہ تھی۔ آخرکار 1988 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حامد موسوی گروپ کے کارندوں نے عارف حسینی کو 5 اگست کو ان کے مدرسہ معارف اسلامی واقع پشاور میں صبح کے وقت موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یوں ایران کا یہ نمک خوار اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ عارف حسینی کی موت، جو کہ دراصل ایک شیعہ مخالف گروپ کی کارروائی تھی، اس کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے خوب کیش کیا اور شیعہ عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ پاکستانی حکومت کا کارنامہ ہے، تاکہ پاکستانی شیعوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے ایرانی مفادات کے لیے ان سے کام لیا جائے۔ اسی وجہ سے جب ساجد نقوی عارف الحسینی کی موت کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صدر بنے تو انہوں نے باقاعدہ سپاہ محمد کے نام سے عسکری ونگ تشکیل دی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عارف الحسینی کی موت میں بھی ساجد نقوی کا بھی بڑا کردار تھا۔ ایک تو ساجد نقوی کو قیادت کی لالچ اور دوسرا حامد موسوی سے پرانی شناسائی تھی، جس نے ساجد علی نقوی کو بھی اس سازش میں شامل کر دیا۔ لیکن بعد ازاں اس سازش کو اس طور پر شیعہ قوم کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ دفاعی پوزیشن اختیار کر کے حکومت وقت اور پاکستان کی سنی عوام کے خلاف صف آرا ہو جائے۔ جب ساجد نقوی اس تنظیم کے سربراہ بنے تو انہوں نے مرید عباس یزدانی اور غلام رضا نقوی کی قیادت میں سپاہ محمد کے نام سے عسکری ونگ تشکیل دی، جس نے پاکستان میں فرقہ وارانہ قتل و غارت کو ایسی ہوا دی جو تاہنوز رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس تنظیم کی عسکری کارروائیوں نے کئی علماء کو لقمہ اجل بنایا، جن میں سر فہرست علامہ حق نواز جہانگوی، مولانا اسار القاسمی، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اعظم طارق، ڈاکٹر نظام الدین شامزئی، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، علامہ علی شیر حیدری، مولانا اسلم شیخو پوری اور کئی دیگر علماء شامل ہیں، جبکہ اس کی عسکری کارروائیوں کی زد میں 10,000 کی تعداد میں اہل سنت مسلمان آئے۔ 10,000 سے زائد اہل سنت مسلمان اس تنظیم کی عسکری کارروائیوں میں قتل ہوئے، جبکہ اس سے دگنی تعداد میں معذور ہوئے۔ ساجد علی نقوی کے دور میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے تحریک جعفریہ پاکستان کا نام اختیار کیا اور ایرانی مفادات کے لیے پاکستان میں جدوجہد کرتے رہے۔ عارف حسینی کے بعد پاکستان کے لیے ایران کی طرف سے ساجد نقوی کو نمائندہ ولایت فقیہ مقرر کیا گیا۔
اگست 2001 میں پاکستانی حکومت نے دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے سپاہ محمد کو کالعدم قرار دیا، جبکہ 14 جنوری 2002 میں حکومت نے تحریک جعفریہ پاکستان کو بھی کالعدم قرار دیا۔ اس کے بعد ساجد علی نقوی نے ایرانی سپریم لیڈر کے احکامات کے تحت نئی نام سے تنظیم بنائی، جو کہ حکومت وقت نے 17 مارچ 2003 میں کالعدم قرار دی۔ اس کے بعد ساجد علی نقوی نے ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنئی کے خاص احکامات کے تحت شیعہ علماء کونسل کے نام سے نئی تنظیم بنائی اور ایرانی مفادات کے لیے پاکستان میں پھر سے منظم ہونا شروع کیا، اور تاحال یہ تنظیم پاکستان میں شیعہ علماء کونسل کے نام سے کام کر رہی ہے، جبکہ اس کے عسکری ونگ بھی مختلف ناموں مختار فورس، مہدی ملیشیا اور سپاہ محمد کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ اگست 2009 کو پاکستان میں مجلس وحدت المسلمین کے نام سے ایک نئی تنظیم وجود میں آئی، جس کے اغراض و مقاصد میں خمینی کے افکار کی ترویج و اشاعت اور اس کا نفاذ شامل ہے، جبکہ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کی کاپی میں یہ بھی درج ہے کہ یہ تنظیم نظریہ ولایتی فقیہ کی پیروی کرے گی۔ یاد رہے کہ نظریہ ولایتی فقیہ کے تحت شیعہ تنظیموں کو ایرانی سپریم لیڈر کے احکامات کے تحت کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے ملک کے بجائے ایران کی وفاداری کا عہد کرنا ہوتا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے قائدین کی اکثریت ایران کی تربیت یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تنظیم کے قائدین ایرانی شہروں کی طرف منسوب نسبت اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں، جیسے شہیدی، شیرازی، تبریزی وغیرہ۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان میں حزب اللہ کے طرز پر بنائی گئی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جس کی شاخیں قم اور نجف تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں ایران نواز تنظیموں کے تحت 800 سے زائد تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں جامعۃ المنتظر لاہور، جامعۃ الکوثر اسلام آباد، جامعۃ المصطفیٰ اور مدرسہ امام خمینی سر فہرست ہیں۔ 50,000 طلبہ ان مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔ ان طلبہ کو نظریہ ولایتی فقیہ کے تناظر میں تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں پڑھنے والے طلبہ کو ایرانی سپریم لیڈر کا وفادار بنایا جاتا ہے۔ ان مدارس سے نمایاں پوزیشن میں فارغ ہونے والوں کو ایران نواز شیعہ تنظیمیں اپنے خرچ پر قم اور نجف بھیج دیتے ہیں، جہاں نظریہ ولایتی فقیہ کے تناظر میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ جب ان کی ذہنی اور نظریاتی تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر مختلف اہداف کے تحت ان کی تشکیل پاکستان میں کی جاتی ہے۔ ان مدارس سے جڑے ہوئے شیعہ طلبہ جہاں دیگر تخریب کاریوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، وہیں ان مدارس کے طلبہ ایرانی مفادات کی جنگ کے لیے عراق اور شام میں بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ لواء زینبیون کے تحت 1,00,000 سے زائد پاکستانی شیعوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، جن میں سے 30,000 سے زائد پاکستانی شیعہ شام کے محاذ جنگ پر حزب اللہ اور القدس فورس کی نگرانی میں حصہ لے رہے ہیں۔ لواء زینبیون پاکستان کی شیعہ عسکری تنظیموں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے کارکنان شام کے علاوہ عراق میں بھی الحشد الشعبی کے جھنڈے تلے لڑ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس تعداد میں فوجی ٹریننگ پانے والے ایران نواز دہشت گرد اگر پاکستان واپس آئیں گے تو ملک کی سلامتی کی بقا کے لیے ایک خطرناک چیلنج کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحریک نفاذ فقہ جعفری سے شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور لواء زینبیون تک مختلف نام بدل کر دہشت گردی کرنے والوں کو کیفری کردار تک پہنچائے، تاکہ مملکت خداداد فرقہ وارانہ منافرت سے محفوظ ہو جائے اور وطن عزیز ترقی کے منازل کو طے کرے۔ سرزمین شاد